معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس ایرانی شہزادی کا واقعہ بیان کریں گے جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی اور اس میں سے کتنی اولادیں ہوئیں اور بعد میں ان کی اولاد کی کتنا بڑا مقام اور کتنے عالی مرتبہ پر فیض ہوئے تھے۔ جس روز ایران کے آخری بادشاہ کو ذلت امیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیمتی قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رخ، سیمی بدن 2 شیزائیں تھیں۔ جب انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی۔ حسرت و یاس اور انکساری اور درماندگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ وہ شخص انہیں خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شکستہ خورد قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیں، دوسرے ان کو اختیار دے دیں، جس پر یہ چاہیں راضی ہو جائیں، ان کے ہاتھ انہیں دیا جائے جو ان پر قطعاً جبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تجویز کو نافذ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا۔ تھوڑی عرصہ بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دین قیم کی راہ پر گامزن ہوئیں، غلامی سے آزاد کر دی گئی، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیہ یادیں یکسر بھلا دی جائیں، اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔ غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا، بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی، مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ ایک مہتاب چہرہ بیٹا نے جنم لیا۔ برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا تھا، لیکن غزالہ کے لیے یہ خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نومولود کی پرورش نگہداشت ایک کنیز کے سپرد کر دی گئی، جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا۔ اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح نچھاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ اس طرح ان کی پرورش ہوئی۔ یہ نومولود بڑا ہو کر اسے اپنی ہی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔ حضرت علی بن حسین کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا۔ اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغب بھی نہ ہوا۔ قرآن مجید کے وعدہ وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب قرآن مجید کو کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کا مطمئن ہوتا، اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک گرم اور لمبی سانس لیتے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جہنم کی آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ان کے دامن میں اتر آیا ہے۔ اس ہاشمی نوجوان کی نیکی، تقوی اور عبادت گزاری سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بھول گئے۔ غرضے کا لقب اصلی نام پر غالب آ گیا۔ ان کی سنجیدہ ریزی، نماز کے دوران کی دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں فنافس سجود کا لقب دے دیا۔ ان کے باطن کی صفائی اور دلی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک و باز، پاک طبیعت شخص قرار دے دیا۔